تھوڑی سی فکر درست کرو. ہمیں اپنی قوم کو اٹھانا ہے, ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنا ہے, اور قوم کو اٹھانے کا ثواب معمولی ثواب نہیں ہے. قوم کے لیے دوڑ دھوپ کرنے کا ثواب معمولی ثواب نہیں ہے. قوم کی فکر کے اندر راتوں کو اٹھ کر کے رونا معمولی ثواب نہیں ہے. بلکہ سن لو, کسی مسلمان کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرنا بھی خدا کی قسم یہ معمولی ثواب نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر کوئی شخص کسی مومن کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرے تو اس دعا کا وہی مقام ہے جو حاجی احرام کی حالت میں عرفات کے میدان میں دعا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دعا کا مقام ہے. ہم شکوہ کر رہے ہیں, شکایت کر رہے ہیں, دنیا ہمیں پیروں تلے روندنے کے لیے تیار ہے. میں کہتا ہوں جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ. ہم خود اپنے آپ کو اپنے پیروں تلے روند رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو روندنا چھوڑ دیں, دنیا ہماری عزت کرنا شروع کر دے گی. پہلے ہم اپنی نظروں سے گرتے ہیں, پھر خدا کی نظروں سے گرتے ہیں. گناہ کرنے والا, جرم کرنے والا سب سے پہلے اپنی نظروں سے گرتا ہے. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں, گندی پکچروں کو دیکھنے والا انسان جو رات کی تاریکی میں گندی پکچر دیکھتا ہے, دن کے اجالے کے اندر اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے. وہ خود اپنی نظروں سے گر جاتا ہے, اور سب سے بڑا گرنا اپنی نظروں سے ہی. جو اپنی نظروں سے گر جائے اسے کون اٹھا سکتا ہے؟ صرف تحدیث نعمت کی خاطر عرض کر رہا ہوں. ابھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایم ایس او کے سیکریٹری سے بات ہو رہی تھی. کل علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں میرا بیان تھا. انہوں نے کہا ایک آپ کے جملے کے سلسلے میں یونیورسٹی کے اندر چرچا ہو رہا ہے. وہ جملہ کون سا تھا؟ طلباء اور طالبات موجود تھے, پروفیسرز موجود تھے. میں نے ایک خاص جملہ آخر میں نے کہا تھا. میں نے کہا اس وقت ڈپریشن کا مرض بڑھتا جا رہا ہے, اسٹریس اور بے چینی کا مرض بڑھتا جا رہا ہے, بے قراری کا مرض بڑھتا جا رہا ہے, اور سب سے زیادہ اس کے مریض ہندوستان میں نہیں ہیں, مغربی دنیا میں ہیں, ویسٹرن ورلڈ کے اندر ہیں. وہاں تو آسائش کے سارے سامان موجود ہیں. وہاں رہنے کے مکان دیکھیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے, وہاں راستے دیکھیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے, وہاں گاڑیوں کی چمک دمک دیکھیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے, وہاں ملنے والا فریش فروٹ دیکھیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے, وہاں کی آمدنی دیکھیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے. یا اللہ, آسائش کے سارے سامان کے باوجود وہ لوگ بے چین کیوں ہیں, وہ لوگ بے قرار کیوں ہیں؟ میں نے اس پر سے پردہ اٹھاتے ہوئے یہ بات میں نے عرض کی تھی. یاد رکھو, انسان جب گناہ کرتا ہے نا, وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. گناہ کرنے والا مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی کہے کہ مصیبت کی وجہ سے مایوس ہوتا ہے, تو میں کہتا ہوں کربلا جیسی مصیبت تو نہ تم پر آئی ہے نہ ہم پر آئی ہے. مجھے بتاؤ خاندان اہل بیت کا ایک بچہ بھی تو مایوس ہوا ہو؟ کیوں؟ عبادت کی طاقت تھی, عبادت کی طاقت تھی. گناہ سے رشتہ ٹوٹا ہوا تھا, اور اللہ سے بندگی کی لو کو لگا لے اور رابطہ مضبوط کر لے, پھر اسے کبھی ڈپریشن نہیں ہوتا, کبھی وہ نا امیدی کا شکار نہیں ہوتا. یاد رکھیں, اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں, آج بھی مسلمانوں میں ڈپریشن کا مرض دنیا کی دوسری قوموں کے مقابلے میں کم پایا جاتا ہے. اس کی دلیل میں بہت دور جا کر کے نہیں, بہت قریب لا کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا. خدا کی قسم, کورونا کے زمانے میں بھی جتنا موت سے بے خوف مسلمان نظر آتا تھا, اتنا کوئی دوسرا نظر نہیں آتا تھا. عرض کرنے کا منشا یہ کہ تھوڑا سا بیدار ہو جائیں.